اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے کئی ایک مخلوقات کو پیدا کیا جس کے بارے میں جدید سائنس تحقیق کر رہی ہے کہ 2 لاکھ سے بھی اوپر مخلوقات کی اسپیسی ہے، اس کی کیٹیگری ہے، اس کی نوعیت ہے، ان کی اقسام ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اشرف اور امپورٹنٹ انسان کو بنایا، بہترین شکل و صورت کے اندر، عقل اور خردمندی کے ساتھ، ہوش اور حواس کے ساتھ، احساسات کے ساتھ ایک انسان کی تخلیق کی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دیا، یعنی اختیار دیا، چاہے تو وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو وہ برائی کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ نے اپنی طرف سے اس کو فری ول دے دیا، آزاد کر دیا۔ اب انسان اگر نیکی کی چوائس کرتا ہے، نیکی کو سلیکٹ کرتا ہے اور نیکی کے راستے کے اوپر چلتا ہے، تو یہ ان کی لائف کا سب سے بیسٹ ایگزام ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ اپنے ایگزام میں پاس کرنے کے لیے وہ افیکٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اچھے انکوں سے، اچھے نمبرات سے میں کامیابی کو اچیو کروں، تو اس طریقے سے وہ اگر اس کی مارک شیٹ اچھی بنتی ہے تو وہ خوش ہو اٹھتا ہے، کامیابی کی طرف اگرسر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی میں کامیاب ہو گیا۔ تو انسان کی زندگی کے اندر ہم جتنی نیکیوں کو کمائیں گے، اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے، تو وہی ہمارے لیے مارک بنے گا کامیابی کا۔ آخرت کے دن، جس دن ایگزام کا پیریڈ کہاں لگے گا؟ قیامت کے دن میدان محشر میں لگے گا، جو ججمنٹ ڈے ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، نیائے کا دن ہوگا، عدل و انصاف قائم کیا جائے گا۔ انسان نے اگر رائی کے دانے کے برابر اگر نیکی کی ہے تو اس کو بھی دیکھ لے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر ادنا سے ادنا اگر اس نے برائی کی ہے تو وہ بھی محشر کے دن دیکھ لے گا۔ اللہ کے یہاں ناانصافی نہیں ہوتی ہے، رب سے بڑا انصاف کون قائم کرے گا؟ تو دوستو، ہم اپنی لائف کی انالیسس کریں، جانچیں، پرکھیں کہ ہم دن میں اللہ کا کتنا نام لیتے ہیں اور نیتاؤں کا کتنا لیتے ہیں۔ خاص کر یہ پولیٹیشین کا ماحول چل رہا ہے، شب و روز میں دیکھتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کے مہینے کے اندر بھی اپنے پولیٹیشین لیڈر کی تعریف کرتے ہوئے لوگ تھکتے نہیں، اور وہ خالق اور وہ مالک، وہ رازق جس نے یہ سارے نیتاؤں کو پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اور تمہارے لیے ایک ایگزام کی گھڑی رکھی ہے جہاں پہ تم کو جا کر حساب کتاب دینا ہے، آپ نے کی ہوئی اعمال کا، کرتوت کا آپ کو جواب دینا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ خاص کر اس ماہ مبارک کا بھی خیال نہیں کرتے، جو نیکیوں کا ہے، رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے۔ ما یلفظ من قول، اس طریقے سے مجھے پورا یاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جو بھی کہتے ہو وہ سمجھو لکھا جا چکا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ ہم جو بک رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو بھی اسپیچ ہے، جو ہماری وائس ہے، ہماری آواز ہے، ڈائیلاگ ہے، وارتالوپ ہے، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کرام الکاتبین جو آپ کے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ گلہ کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، کسی آدمی کی تعریف کر رہے ہو، کسی سیٹھ کی تعریف کر رہے ہو، اولاد کی تعریف کر رہے ہو، خود کی تعریف کر رہے ہو، پالیسیاں بنا رہے ہو، تجویز وضع کر رہے ہو، حکمت عملی اختیار کر رہے ہو، کیا تمہارا ڈائیلاگنگ ہے، تمہاری کیا ورکنگ ہے، کیا تمہارا فعل ہے، کیا تمہارا کام ہے؟ وہ کرام الکاتبین جو تمہارے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہیں وہ ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، اور یہی تمہارے نام اعمال بنیں گے۔ اب کتنی ہم لوگوں نے برائیاں کر رکھی ہے، کتنی گلائیں کر رکھی ہے، کتنی کسی کو گرانے کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، کس طریقے کی تدبیریں اور کس طریقے کے ہمارا وارتالوپ ہے، وہ سب فرشتے لکھ رہے ہیں۔ فرشتے تھک جاتے ہیں جب تم اتنا جھوٹ بولتے ہو، اتنی غیبت کرتے ہو، اتنی برائی کرتے ہو، تو فرشتے بھی لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کی تو ڈیوٹی ہے تو وہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہم بول رہے ہیں
وہ لکھ رہے ہیں تم اللہ رب العزت کی کتنی تعریف کرتے ہو، سبحان اللہ کتنا بولتے ہو، پاک ہے میرے رب کی ذات ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر گندی چیز سے، میرے رب کی ذات پاک ہے، مقدس ہے۔ پاک کس کی ذات ہے؟ تعریف کے لائق کس کی ذات ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ارے تعریفیں کرنا چاہو، ڈیفینیشن بیان کرنا چاہو، بخان کرنا چاہو تو رب کے کرو، جس نے تم کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، ایک ناپاک بنی کے قطرے کی تم پیدائش ہو، چاہے تم کتنی بگ پرسنالٹی ہو، کتنے انٹیلیکچوئل ہو، کتنے دانشور ہو، اور کتنے تم لکھے پڑھے ہو، کتنے تم بڑے لیڈر ہو، لیکن تم رب کی مخلوقات میں ہو، اور تمہیں خدا کے گھر جانا ہے، کیے ہوئے کا حساب دینا ہے، بال بال کا حساب دینا ہے۔ 2 انچ کی جگہ کے لیے، اسپیس کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا افیکٹ کرتا ہے، کیا نہ دھوپ کو دیکھتا ہے، نہ سائے کو دیکھتا ہے، نہ ویٹ کو دیکھتا ہے، نہ انتظار کو دیکھتا ہے۔ لیکن یہی اگر تم ناجائز استعمال کرتے تو کل قیامت کے دن تمہارے جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہوگا، جہنم کا تندور بنا دیا جائے گا۔ اللہ را ڈرو رب سے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اپنی لائف کا ایگزامینیشن کرتے رہو، پریکشا کرتے رہو، جانچتے رہو، جائزہ لیتے رہو کہ میں زندگی میں کتنا نیک کام کر رہا ہوں۔ تمہارے اوپر رب کے سرویلنس گھوم رہا ہے، سی سی کیمرے گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تم جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہو، جو بھی حرکت کر رہے ہو، جو بھی فیل کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، اندھیرے میں کر رہے ہو، لک کے کر رہے ہو، چھپ کے کر رہے ہو، گیدرنگ میں کر رہے ہو، بھیڑ میں کر رہے ہو، جنگلوں میں کر رہے ہو، تنہائی میں کر رہے ہو، اندھیرے میں کر رہے ہو، اللہ کے سرویلنس اس کے اوپر گھوم رہے ہیں، کیمرے گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یعلم ما فی الصدور، اللہ تمہارے دلوں کی دھڑکن کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر خیالات اٹھتے ہیں، اس سے بھی میرا رب واقف ہے۔ تو دوستو، کیا نیکی کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ کتنی نیکی کرتے ہو؟ مرنا ہے یار تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ 60 سال 70 سال 80 سال، اٹھا میرا جنازہ بھی میری برات بن کر، ٹھیک ہے؟ ایک دن وہ آئے گا، اس کے لیے ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ دنیا فانی ہے، جب ایمان کی حرارت اس قوم کے اندر باقی نہیں رہی تو اس کے اوپر ظلم، استبداد، ایکسٹریمزم، تشدد اس قوم کے اوپر ہوتا آ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے کئی کونوں کے اندر، کئی کنٹریوں میں، کئی ملکوں میں، کئی جگہ کے اوپر اس قوم کا زوال آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ لوگ تو اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اسلام کی خوبیوں کو دے کر جب اسٹڈی کرتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے سیلیبریٹ اور بڑے بڑے مہان پروش جب اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، کلام پاک کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، وہ تو الٹے اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اور اسلام کے فالوورس جو ہیں، اسلام کو جو ماننے والے ہیں، اس سے اسلام کے اوپر چلا نہیں جاتا، اسلامی شکشا کو گرہن نہیں کیا جاتا، اسلامی باتوں کو ایکسپٹ کیا نہیں جاتا، بلکہ وہ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ جب تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تمہارے سے اتنی دور بھاگے گی، اور جب تم دنیا سے ڈرنے لگو گے تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا کا ڈر پیدا کر دے گا، بادشاہوں کا، وزراء کا، نیتا کا ڈر تمہارے اندر پیدا کر دے گا، تم نیک کام کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی رغبت، لالچ، ہرس اس طریقے کا تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گا کہ تمہارے دل کے اوپر ایک زنگ چڑھ جائے گا، اور پھر تم دنیا میں ہی ڈوبے رہو گے، اس کے ہرس میں ڈوبے رہو گے، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا کہ مرنا ہے، برزخ میں جانا ہے، قیامت کا دن ہے۔ 1500 سال پلسرات کا راستہ، 1500 سال، 50,000 برس کا قیامت کا دن ہے۔ دوستو، وہ ساری چیزیں باقی پڑی ہے، ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ابھی تو ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ انسان سترے بے مار نہیں ہے، انسان کو بال بال کے بارے میں پوچھا جائے گا، نیکی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کتنی نیکیاں کی، کتنی خیرات کی، کتنے غریب غربے کی مدد کی، کتنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کی، کتنی ماں باپ کی خدمت کی، کتنا اللہ کے حضور میں سجدے کیے، کتنے روزے رکھے۔ میں نے دولت دے رکھی تھی، کیا آپ نے زکوٰۃ دی؟ میں نے دولت دے رکھی تھی، کیا آپ نے حج کا فریضہ ادا کیا؟ میں نے آپ کو صحت اور تندرستی دے رکھی تھی، کیا آپ نے میری راہ میں سجدے کیے، نماز کا فریضہ ادا کیا؟ آپ کے پاس میں نے علم دے رکھا تھا، آپ نے کیا علم کا حق ادا کیا؟ کیا آپ نے بھائی کو صحیح بات بتائی؟ یہ سب کچھ ایک ایک ذرے ذرے کے بارے میں پوچھو گی دوستو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن
چھٹنی ہوگی، الگ ہو جاؤ، گنہگار الگ ہو جاؤ، نیک الگ ہو جاؤ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی اگر نیک کام کیا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک تو تمہارا حسب، نسب، پد، مرتبہ، پاسبلٹی، بہادری یہ نہیں چلے گی۔ اللہ تمہارے کنبے کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ بڑا اچھے خاندان کا، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تقویٰ کو دیکھتا ہے، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ دوستو تو اپنے اندر تقویٰ اور وہ پرہیزگاری پیدا کرنے کی کوشش کرو اور رب کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ دوستو زندگی بہت سپر فاسٹ کی طرح بھاگ رہی ہے، بلٹ ٹرین کی طرح بھاگ رہی ہے، رافیل کی طرح بھاگ رہی ہے، کب جا کے زندگی کی لینڈ ڈراپ ہوگی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نیکی کرنے کی کوشش کرو، وقت بہت کم بچا ہے۔